ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک بڑی اہم، یونیک اور خاص دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، پروردگار میں سستی، غفلت اور آلسی پنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو حضور غفلت سے، سستی سے، آلسی پن سے بہت دور رہا کرتے تھے، اور بلکہ حضور کی دعا تھی کہ پروردگار تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ، کس بات سے کہ میں غفلت کا شکار ہوں، آلسی پنے میں مبتلا ہو جاؤں اور سستی میرے قریب پھٹکے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس سستی اور غفلت اور آلسی پنے کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وجود بخشا ہے، وہ ہے سیر و تفریح اور کھیل کود۔ سیر و تفریح اور کھیل کود، سیر و تفریح تو کسی حد تک کہ ہمارے دل کو لگتی ہے کہ ہم کبھی سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے ہیں، کبھی ساپوتارہ چلے گئے، کبھی منالی چلے گئے، کبھی نینی تال کا سفر کر لیا، تو کبھی پڑوس کے اندر چکھل درہ چلے گئے، سیر سپاٹا ہو گیا، گھومنا گھمانا ہو گیا، وہاں کے قدرتی مناظر دیکھے، پہاڑوں کا نظارہ کیا، وہاں کی آبشاریں دیکھی، تو لگتا ہے کہ نہیں، واقعتاً قدرت خداوندی کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا، تو ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اور جھرنوں کو، آبشاروں کو دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہ پروردگار تیری قدرت کے کیا کہنے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جہاں تک کہ کھیل کود کا تعلق ہے، تو کبھی اسلامی زاویے سے، اسلامی اینگل سے کھیل کود کو بھی اسلام کا وشے بنایا جا سکتا ہے، ایسا کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کو جو ہے نا چست، نشاط بھرا اور پھرتیلا انسان بڑا پسند ہے، خاص طور سے مسلمان ہی کی بات ہو رہی ہے، بلکہ ایک حدیث میں حضور نے صاف طور سے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ ایک مسلمان ہے جو بالکل مریل ہے، ہڈیوں کا پنجر ہے، کسی کام کا نہیں، لیکن اس کے بالمقابل ایک بالکل جوان رانا ہے، مضبوط، صحت مند، تندرست اور توانا جوان ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو صحت مند، صحیح سالم، تندرست اور توانا جوان ہے نا، یہ اس مریل اور ہڈیوں کے پنجر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اس لیے کہ دین اسلام کی جتنی خدمت یہ کر سکتا ہے، یہ مریل ٹٹو تھوڑی کرے گا، یہ ہڈیوں کا پنجر نہیں کرے گا، اس کی قوت اور طاقت جواب دے جائے گی۔ تو اس غفلت اور سستی کو دور کرنے کے لیے کھیل کود میں حصہ لینا، اسپورٹس کو، کھیل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ اس کے پیارے رسول نے ان تمام چیزوں کو انجام دیا، بلکہ آپ حضور کی مقدس سیرت اور آپ کی پاکیزہ زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ حضور نے بھی اپنی زندگی میں ان کھیلوں کو جگہ دی، اور حضور کے دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی ان تمام تر کھیلوں کو ایکسیپٹ کیا اور اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ بات کیا ہے، پوائنٹ کیا ہے، اس کو ذہن میں لے کر چلنا کہ ایک مومن، اس کی فٹنس برقرار رہنی چاہیے، وہ دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی تندرست اور توانا ہونا چاہیے۔ سستی، غفلت اور آلسی پن مسلمان اور مومن کے قریب نہیں پھٹکنا چاہیے۔ تو اس غفلت، سستی اور آلسی پن کو دور کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ کیا ہے؟ کھیل کود اور ورزش میں حصہ لینا۔ آپ کو بتایا کہ حضور نے بھی ان ساری چیزوں کو اختیار فرمایا، اور صحابہ کی پاکیزہ سیرت اور ان کی مقدس زندگیوں میں بھی آپ کو جا بجا یہ چیزیں دیکھنے کو ملے گی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے مفسر بھی گزرے ہیں، محدث بھی گزرے ہیں، اور کئی ہزار کتابیں انہوں نے لکھی ہے، اور مدرسے کے اندر عربی ششم کے اندر ان کی کتاب تفسیر کی پڑھائی جاتی ہے، جس کا نام ہے تفسیر الجلالین۔ تو ان کے استاد کا نام تھا جلال الدین المحلی، اور ان کا نام تھا جلال الدین السیوطی۔ تو دو جلالوں نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے، استاد کا نام بھی جلال الدین اور شاگرد کا نام بھی، تو اس تفسیر کا نام ہے تفسیر الجلالین۔ بڑی قابل قدر ہستی گزری ہے امام سیوطی کی۔ انہوں نے ایک روایت جو ہے نا حدیث پاک سے نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ عید کا دن تھا، عید کے دن کچھ بچے، یا کہہ لیجئے کہ حبشی نوجوان کرتب دکھا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ڈھال تھی، نیزے تھے، اور نیزوں کے ذریعے سے وہ عید کے دن لوگوں کو کرتب دکھا رہے تھے، کھیل تماشا دکھا رہے تھے۔ جب حضور کو انہوں نے دور سے آتا دیکھا تو وہ تھوڑا جھجک گئے، اور انہوں نے چاہا کہ حضور گزر جائے تو ہم اس کے بعد پھر اپنا کھیل اسٹارٹ کریں گے۔ جب حضور نے یہ منظرنامہ دیکھا تو حضور نے فوراً ان کو حکم دیتے ہوئے فرمایا خذوا یا بنی ارفدہ، اے حبشی بچوں، تم کنٹینیوسلی اپنا کھیل جاری رکھو، اپنا کرتب دکھلانا جاری رکھو، حتی تعلم الیہود والنصارى ان فی دیننا فسحۃ،
آگے حضور نے بڑے پتے کی بات فرمائی، تاکہ ان کھیل کود کو دیکھ کر یہودیوں کو اور عیسائیوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کو کنویں کا مینڈک بنا کے رکھنا نہیں چاہتا۔ ہمارے دین کے اندر بڑی گنجائش ہے، بڑی رخصت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ عید کا دن ہے، اگر عید کا دن نہ بھی ہوتا تو اسلام کھیل کود میں حصہ لینے سے منع نہیں کرتا، یہ ساری ایکٹیویٹی پرفارم کرنے سے اسلام نہیں روکتا۔ جہاں پر جائز چیزوں کی گنجائش ہے وہاں پر اسلام بڑا ایکسٹینسو ہے، یہ بڑا وسیع جذبے رکھنے والا ہے، بڑا وسیع نظر ہے، اور اسلام کنویں کا مینڈک بنا کر رکھنا مسلمانوں کو نہیں چاہتا۔ تو یہودیوں اور نصرانیوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دین کے اندر بڑی رخصت ہے، گنجائش ہے، تو تم کنٹینیوسلی اپنے کھیل کو جاری رکھو اور اپنا کرتب دکھلانا چالو رکھو۔ اسی طرح ایک اور موقع پر، وہ بھی غالباً عید ہی کا دن تھا، تو عید کے دن کچھ بچیاں اپنا کھیل کھیل رہی تھی، وہ کھیل کے اندر مصروف تھی، بزی تھی۔ حضرت ابو بکر نے ان کو روکنا چاہا کہ یہاں سے رسول اللہ کا گزر ہو رہا ہے، یا حضور کی رہائش ہے، حضور کا مکان ہے، اور ان بچیوں کا کھیلنا حضرت ابو بکر کو تھوڑا ناگوار گزرا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ان کو آگے بڑھ کر روکنے کی کوشش فرمائی، تو حضور نے حضرت ابو بکر کو روکتے اور ٹوکتے ہوئے فرمایا، دعہن یا ابا بکر، ابو بکر ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، کھیلنے دو، یہ بچے کھیل رہی ہے نا، عید کے دن کھیل رہی ہے، کھیلنے دو۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ، اس لیے کہ یار یہ کھیلنے کودنے کے دن تو ہے، ٹھہری ہے جو بچیاں، ایک تو یہ کم عمر ہے، اور دوسرا یہ کہ جو دن چل رہے ہیں تو یہ کھیلنے کودنے کے دن ہے، کھانے پینے کے دن ہے، انجوائے کرنے کے دن ہے، تو تم ان کو روکو مت۔ اور آگے آپ نے وہی جملہ فرمایا جو آپ پچھلی حدیث میں سن چکے، لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، تاکہ مدینے کے یہودیوں کو پتہ چل جائے اور عیسائیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے دین کے اندر بڑی گنجائش ہے، ان کو ایسا نہ لگے کہ مسلمانوں کی سوچ بڑی چھوٹی ہوتی ہے، وہ کسی چیز کی رخصت نہیں دیتے، اسلام کسی چیز کی گنجائش نہیں دیتا، کھیلنے کودنے سے بھی منع کرتا ہے، یہاں تک کہ کم سن اور کم عمر بچوں اور بچیوں کے بھی کھیلنے کی پرمیشن نہیں ہے، نہیں، ہمارے یہاں پر بڑی گنجائش ہے، بڑی رخصت ہے، تو ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور ان کو کھیلنے دو۔ یہ کھیلیں گے کودیں گے تو کیا ہوگا، اسی پوائنٹ کو آپ کو آخر تک کے لے کر چلنا ہے، ان کی دماغی ورزش بھی ہوتی رہے گی، ان کی جسمانی فٹنس بھی برقرار رہے گی، ان کی باڈی بھی درست رہے گی، اور یہ بالکل تندرست اور توانا رہے گے۔ اس لیے کہ شروع میں حدیث کا ٹکڑا آپ سن چکے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کمزور مسلمان کے بالمقابل ایک طاقتور مسلمان کیا ہے، زیادہ بہتر ہے، افضل رتبے والا ہے، افضل درجے والا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح سے یہ خدمت انجام دے گا دین اسلام کی، جس طرح سے یہ احکامات الہی کی پیروی کرے گا، جس طرح سے یہ شریعت کے احکامات کو بجا لائے گا، اس طرح سے یہ کمزور مسلمان نہیں بجا لا سکتا، یہ تو ٹینٹے فش ہو جائے گا ایک موقع پر جا کر۔ تو اس کی باڈی کب سلامت رہ سکتی ہے، جب تک کہ یہ ساری ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے، جب تک کہ یہ جسمانی ورزش میں حصہ نہ لے، جب تک کہ یہ کھیل کود کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائے۔ ابھی آخری مرحلے پر آپ جا کر سنیں گے کہ کہاں تک کہ اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے، اور کن موقعوں پر جا کر ہم کو کھیل کود سے اور کن کھیل کود سے اور گیم سے اسلام ہم کو روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ کچھ شرائط ہے، اصول اور آداب ہے۔ ایک اور روایت، وہی امام سیوطی جن کا آپ پچھلے کتھن میں تذکرہ سن چکے، انہوں نے ایک کتاب کے اندر روایت نقل فرمائی ہے، ان کی کتاب ہے الجامع الصغیر، حدیث پاک کی کتاب ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ روایت تھوڑی کمزور ہو، کمزور اور ضعیف روایت کا مطلب نہیں ہوتا کہ یہ روایت جھوٹی ہے، معاذ اللہ۔ ہمارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال کے اندر ضعیف روایتیں ہیں، منتخب احادیث کے اندر کمزور اور ضعیف روایتیں بھی آ گئی، فلاں روایتوں کے اندر تو اس کتاب کے لکھنے والے نے کمزور روایتیں جمع کر دیا۔ اللہ کے بندے، تجھے معلوم ہے ضعیف روایت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ضعیف روایت اور کمزور روایت کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا کہ یہ جھوٹی حدیث ہے اور لکھنے والے نے اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو لکھ لیا ہے۔ کمزور اور ضعیف روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور سے جن لوگوں نے سنا، اور ان صحابی کے بعد میں جتنے لوگوں کی جو چین آف ٹرانسمیشن ہے، جن لوگوں نے اس حدیث کو روایت کرتے 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 تو یہ لکھنے والے تک کہ وہ جو روایت پہنچی ہے، تو ان راویوں کے اندر ایک دو لوگ ایسے آ جاتے ہیں کہ ان پر لوگوں کو اعتماد نہیں ہوتا۔ میں اس بات کو زیادہ واضح نہیں کروں گا آپ کے سامنے، بس اتنا، اس لیے کہ ہمارا وہ ٹاپک اور وہ لیکچر ابھی نہیں چل رہا ہے۔ تو کمزور اور ضعیف روایت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ روایت جھوٹی ہے اور من گھڑت ہے۔ من گھڑت روایت کو موضوع روایت کہتے ہیں، اور اس روایت کا بیان کرنا بھی ناجائز ہے، اور اس روایت کا سننا بھی سراسر حرام ہے۔ تو پاسبل ہے کہ یہ جو روایت اب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تھوڑی کمزور اور ضعیف ہو۔ وہ روایت کیا ہے؟ حضور نے صاف طور سے مجھے اور آپ کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، روح القلوب ساعتن فساعتن، مسلمانوں 24 گھنٹے کاموں میں بزی رہنا، 24 گھنٹے ہمیشہ گدھے اور بیل کی طرح کھپتے رہنا، اور کبھی اپنے کام سے توجہ نہ ہٹانا، ایسا مت کرو۔ اپنے آپ پر، اپنے ذہن و دماغ پر اتنا بوجھ ڈالو گے
تو تمہارا دماغ تو 1 گھنٹے کے بعد ہی مر جائے گا، اس پر اتنا لوڈ مت ڈالو۔ تو یا رسول اللہ کیا کرے؟ روح القلوب ساعتن فساعتن، حضور نے فرمایا 24 گھنٹوں میں سے اپنے کام کاج کے اوقات میں سے گیپ سے، وقفے سے تھوڑا تھوڑا موڈ فریش کرتے رہا کرو۔ ماڈرن دور کے حساب سے یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا، گیپ سے، وقفے سے تھوڑی تھوڑی دیر دے کر کیا کرو؟ اپنے دل کو، اپنے ذہن و دماغ کو آرام دو، موڈ فریش کر لیا کرو۔ اب کمپنی کے اندر گئے، آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے، کرانہ دکان سنبھال رہے ہیں، سبزی کی دکان سنبھال رہے ہیں، گوشت کی دکان سنبھال رہے ہیں، کمپنی کو دیکھ رہے ہیں، جو کمپنی کے اندر قدم رکھا تو پتہ چلا کہ صبح کے 8 سے رات کے 8 تک کے تو پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، پوری توجہ اور پورا فوکس اپنے کام پر۔ تو بھائی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، لیکن پورا فوکس نہ اپنے کھان پان کی طرف کوئی دھیان ہے، نہ اپنی باڈی کی طرف کوئی دھیان ہے، نہ فٹنس کی طرف کوئی توجہ ہے، نہ دماغی سکون کی طرف کوئی توجہ ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، گیپ سے، وقفے سے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے دل کو، اپنے ذہن و دماغ کو کیا کرو؟ فریش رکھو، اور تھوڑا کام سے ہٹ کر تھوڑا اس کو بھی سکون دو۔ تم کو ذہنی سکون ملے گا، تازہ دم ہوگے، موڈ فریش ہوگا، تو ایک تازہ جذبے کے ساتھ میں، فریش موڈ کے ساتھ میں تم اگلا اسٹیپ طے کرو گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ تو ہم اپنی زندگی پر موجودہ زمانے میں بالکل اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کا بھی کوئی نہ کوئی کام ہے، میرا امامت کا پیشہ ہے، خطابت کا پیشہ ہے، اسٹڈی میں کرتا ہوں۔ اب میں رات بھر اگر اسٹڈی کروں گا، آنکھوں کو نیند کا سرما نہیں لگاؤں گا، دماغ کو سکون نہیں دوں گا، تو میں آ کر فجر پڑھانے کے لائق رہوں گا؟ فجر میں تو میرے ڈھلکیاں آئے گی۔ تو پتہ چلا کہ 2 رکعت فجر کی تھی، قاری صاحب نے 1 ہی رکعت پر بیٹھ کر سلام پھیر دیا، کیوں؟ تو دماغ ٹھکانے سے نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ رات بھر اسٹڈی کرتے رہے، مطالعہ کرتے رہے، تو کیا کام کی ایسی اسٹڈی کہ جو دیگر آپ فرائض سے آپ کو غافل کر دے؟ نہیں، روح القلوب ساعتن فساعتن، قربان نہ جائے حضور کے ایک حدیث پر اور ایک ٹکڑے پر۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرمایا کرتے تھے، القلب یمل کما تمل الابدان، جس طرح کام کرتے کرتے انسان کی باڈی تھک جاتی ہے، انسان کا جسم تھک جاتا ہے، انسان کا بدن تھک کے چور ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کا دل اور دماغ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ تھک جاتا ہے کام کرتے کرتے۔ اور خاص طور پہ جن کا کام دماغی کام ہوتا ہے، کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنی باڈی کو استعمال کرتے ہیں، لیا کدال پھاوڑا اور لگ گیا مزدور کام پر، تو اس کا دماغ استعمال نہیں ہو رہا، یہاں پر اس کی پوری طاقت استعمال ہو رہی ہے، جتنی انرجی بدن اور باڈی میں ہوگی وہ اتنا زیادہ کام کرے گا۔ جو دماغی کام کرنے والے ہوتے ہیں، آفیسز کے اندر کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس طرح علماء کرام، مفتیان اعظام، جن کا دماغی کام ہوتا ہے تو ان کا دماغ بھی تھک جاتا ہے۔ باڈی تو بھلا آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بالکل ٹیک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور قلم سے فتویٰ لکھ رہے ہیں اور مسئلہ بتا رہے ہیں، نہیں، لیکن پورا دماغ ان کا کیا کر رہا ہے؟ ان کی باڈی سے زیادہ کھپ رہا ہے۔ تو کیا فرمایا حضرت علی نے؟ القلب یمل کما تمل الابدان، جس طرح انسان کی باڈی تھک کے چور ہو جاتی ہے، انسان کا بدن تھک کے چور ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کا دل اور دماغ بھی تھکن آشنا ہو جاتا ہے، اس پر بھی تھکن لاحق ہوتی ہے۔ تو کیا کرے؟ حضرت علی نے فرمایا، فابتغوا بہا طرائف الحکم، تو تم کیا کرو؟ تھوڑی دیر کے بعد میں لطیفے سنا لیا کرو، چٹکلے سنا لیا کرو موجودہ دور کے حساب سے۔ اب معاذ اللہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ حضرت علی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم چٹکلے سنایا کرو، لیکن موجودہ دور کے حساب سے فابتغوا بہا طرائف الحکم، کچھ ایسی خوشکن باتیں کہہ دیا کرو یا سامنے والے سے سن لیا کرو کہ تمہارا موڈ فریش ہو جائے۔ یہ کہنے کا ارتھ تھا حضرت علی کا۔ تو انسان کا اپنے ذہن و دماغ کو توانا رکھنا، تندرست رکھنا، اپنی باڈی پر توجہ دینا، اپنے جسم کو صحیح سالم اور تندرست رکھنے کا اہتمام کرنا، اور اس کے لیے اسپورٹس میں حصہ لینا، گیم اور کھیل کود کے اندر حصہ لینا، یہ شریعت کا اہم نقطہ ہے۔ اب آ جائیے ہم دیکھتے ہیں تھوڑا کہ حضور کے دور میں کوئی ایسے گیمز اور کھیل تھے کیا کہ جس کو حضور نے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا؟ کچھ ایسے اسپورٹس آپ کو ملیں گے کہ جن کو حضور نے پسند فرمایا، اور صحابہ کرام نے بھی ان کھیلوں کے اندر حصہ لیا، اور براہ راست وہ منتقل ہوتا تو ہم تک کے پہنچا کہ دیکھو بھائی، کھیلوں کے اندر حصہ لینا اور اپنی جسمانی ورزش کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے ان اسپورٹس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ میں قاری صاحب ہوں، ممبر پر بیٹھ کر بیان دے رہا ہوں، جمعے کی نماز کے بعد پتہ چلا میں چلا گیا نرسری میں اور گیند بلہ لے کر محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، تو جو بڑے متقی مسلمان ہوں گے، ارے قاری صاحب گیم کھیل رہے ہیں، تو کیوں گیم کھیلنا شریعت میں منع ہے کہ یہاں پر آ کے رکتی ہے بات؟ گیم کھیلنا حرام ہے، اسپورٹس میں حصہ لینا حرام ہے۔ تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم المرتبت ہستی
ان ساری ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے نظر آ سکتی ہے، آپ کے مقدس صحابہ ان تمام تر چیزوں میں حصہ لیتے نظر آ سکتے ہیں، تو یہ تمام تر کھیل اور اسپورٹس ہمارے لیے کیسے معیوب ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا کھیل جو حضور کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھا وہ تھا تیر اندازی۔ تیر چلاتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، آپ نے خود نہ چلایا ہو اور اس طرح کے مناظر، اس طرح کے سین ابھی آپ کے موبائل کی اسکرین پر نظر نہ آتے ہو، اس لیے کہ آپ دیکھتے نہیں ہوگے تو وہ کہاں سے نظر آئے گی؟ ہم تو اسکرول کرتے 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 کوئی اور ہی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں آج کل۔ لیکن جو 2019 میں کورونا کال کے اندر لاک ڈاؤن میں ارطغرل ڈرامہ ریلیز ہوا تھا، اس کے اندر آپ کو ڈھال بھی نظر آئے گی، آپ کو تلوار بھی نظر آئے گی، اس کے اندر آپ کو تیر بھی نظر آئے گا۔ تو نشانہ سادھ کر تیر اندازی کرنا یہ تو حضور کے دور میں بالکل عام چیز تھی۔ میدان جہاد کے اندر، میدان بدر کے اندر آپ شریک ہوئے، میدان احد کے اندر آپ شریک ہوئے، جنگ تبوک ہوئی، جنگ حنین ہوئی، کتنی جنگیں ہوئی حضور کے زمانے میں، خدا کے دشمنوں سے ہوئی نا جنگیں۔ تو کس طرح سے جنگیں ہوئی؟ وہاں تو نہ توپ تھی، نہ بم تھا، نہ میزائل تھی، نہ یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور تھا کہ جدید اسلحے اور اوزار ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پر تو ڈھال نظر آئے گی، تلوار نظر آئے گی، آپ کو نیزہ اور بھالا نظر آئے گا، اور جب تیر آپ دشمن خدا پر چلانا چاہتے ہیں تو اس کی پریکٹس کرنا بھی تو ضروری ہے، اس کی ٹریننگ لینا بھی تو ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام باقاعدہ تیر اندازی کی پریکٹس کیا کرتے تھے، نشانہ سادھا کرتے تھے، اور یہ حضور کی پاکیزہ سنت ہے، تیر اندازی کرنا، نشانہ سادھنا، نشانہ لگانا۔ اب آگے ترمذی شریف کی روایت سنتے چلیے۔ حضور نے فرمایا کل شیء یلہو بہ الرجل باطل۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے کھیل ہو سکتے ہیں میں ان تمام کھیلوں کو بالکل باطل اور بیکار قرار دے سکتا ہوں، سوائے 3 کھیلوں کے۔ اب یہ صرف ایک ہی موقع ہے، ہر کھیل کو حضور نے باطل قرار دیا، بیکار کھیل قرار دیا۔ اور وہ 3 کھیل کون سے ہیں جس کو حضور نے ایکسیپٹ کرنے کا اور اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا؟ سب سے پہلا حضور نے فرمایا الا رمیہ بقوسہ، وہی آ گئی تیر اندازی والی بات۔ اگر کوئی مسلمان اپنے تیر کو درست کرتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے، تیر کا نشانہ لگاتا ہے، نشانہ بازی سیکھتا ہے، تیر اندازی، تیر چلانا بالکل جائز ہے۔ اگلی 2 چیزیں ہیں تو اس میں سے دوسری چیز کو اوائڈ کرتے ہوئے اپن تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں، اور وہ انسان کے اپنے اہل خانہ سے متعلق ہے۔ حضور نے فرمایا وَمُلَاعَبَتَهُ بِإِمْرَأَتِهِ، اگر کوئی انسان اپنی بیگم کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کرے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی قاری صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی حاجی صاحب، کوئی نمازی صاحب، کوئی مسلمان کتنے ہی اونچے درجے کا ہو، اس کی کتنی ہی بزی لائف ہو، لیکن جب وہ گھر گیا تو کھانا کھانے سے پہلے یا گھر میں داخل ہونے کے بعد تھوڑا اپنی بیوی کے ساتھ میں دل لگی کی بات کر لیا، یہ کوئی معیوب بات ہے کیا؟ انسان اس سے چھوٹا ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں، حضور نے فرمایا دل لگی کے لیے، اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے، اور جو تم تھکن سے چور ہو کر باہر سے گھر کے اندر آئے ہو تو تم نے اپنی بیوی کو کوئی چٹکلا سنا دیا، کوئی موڈ فریش کرنے کی ہنسی مذاق کی بات کہہ لی، تو یہ بالکل جائز ہے۔ دوسری چیز کو میں ابھی آگے ٹاپک کا موضوع بناؤں گا۔ تو سب سے پہلا پسندیدہ کھیل جو حضور کے دور میں کھیلا جاتا تھا اور حضور نے بذات خود اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور صحابہ کو اور پورے مسلمانوں کو اس کی تلقین فرمائی، وہ کون سا کھیل ہے؟ تیر اندازی کا، نشانہ بازی کا، تیر چلانے کا۔ سیکھنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اب کس طرح سے؟ تو قاری صاحب اب میدان جنگ تو سجنے والا نہیں ہے، 1857 کے اندر اور اس سے پہلے 1757 کے اندر سجا تھا شاملی کے میدانوں کے اندر، تو مجاہدین آزادی نے دیش کی آزادی کے لیے اس میں حصہ لیا تھا، لیکن اس کے لیے پہلے پریکٹس کرنا، تیر اندازی سیکھنا ضروری ہے۔ اب تیر اندازی کا آج کے دور میں کوئی فائدہ نہیں ہے، موجودہ دور پر اپلائی کرتے ہوئے اس حدیث کو ہم کس طرح سے اپلائی کریں گے؟ آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے، دیسی کٹا ہے، پسٹل ہے۔ اب پسٹل چلانے کے لیے آپ کا دشمن سامنے کھڑا ہے لیکن آپ کو نشانہ لگانا ہی نہیں آتا، تو پتہ چلا کہ نشانہ لگانا تھا سامنے اور آپ نے اپنے سینے پر پسٹل چلا لی، تو اس کو مارنے کے بجائے ٹینٹا فش ہو گئے خود ہی۔ تو تیر چلا رہے تھے اس پر لیکن چلا لیا اپنے آپ پر، اس لیے کہ جو ٹھہرے اناڑی۔ تو نشانہ سادھنے کے لیے پسٹل کس طرح چلائی جائے، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ موجودہ دور ایران اور اسرائیل کی جنگ ابھی جاری تھی اور کئی دیشوں کی جنگیں ابھی جاری تھی، تو وہاں پر کبھی آپ کو یہ خبر سننے کو نہیں ملے گی کہ فلاں دیش کے آرمی نے اور آرمی کے فلاں فوجی نے اتنا بہترین تیر چلایا کہ وہ بالکل نشانے پر جا کر لگا۔ ارے یار، اتنے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس کا تیر وہاں پر جا کر لگے گا؟ اب تیر کو موجودہ دور پر اپلائی کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ میزائل۔ میزائل چلانا اگر کوئی سیکھتا ہے، بم نشانے پر لگانا کوئی سیکھتا ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟
इल्ला रमियहु बिक़ौसिही, उसी तीर अंदाजी के ज़ुमरे के अंदर शामिल होगा। और अगर कोई मुसलमान हुजूर की इस पाकीज़ा सुन्नत को एडॉप्ट करने अपनाने की नीयत से ये दोनों चीज़ें सीखता है, एक तो उसको जिस्मानी वर्जिश हासिल होगी और दूसरा इस सुन्नत को अपनाने का सवाब भी मिलेगा, ठीक है ना। बल्कि एक मौके पर तो हुजूर ने इसकी तरगीब देते हुए फरमाया कि एक तीर है, लेकिन इस एक तीर की बदौलत अल्लाह ताला 3 लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। किस तरह से? हुजूर की हदीस है, इन्नल्लाह ला युदखिलु बिस्सहमिल वाहिदी सलासता नफरिन फिल जन्ना, एक तीर की बदौलत अल्लाह ताला 3 मुसलमानों को दाखिल जन्नत फरमाएगा। सबसे पहला सानिअहु, वो कंपनी वाला या वो कारीगर जिसने उस तीर को बनाया, उस तीर को डिज़ाइन किया, सिर्फ उसने डिज़ाइन कर दिया, तो ये तीर मैदान जिहाद में इस्तेमाल होगा, अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो इस तीर को बनाने में मददगार कौन साबित हुआ? ये तीर बनाने वाला कारीगर। तो ये तीर बना लिया इसने, हालांकि ये तीर चला नहीं रहा, तीर का बोझ उठा नहीं रहा, दुश्मन खुदा का मुकाबला कर नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हुजूर ने क्या फरमाया कि ये मोमिन है ना, इसने तीर बनाने में मदद किया, अल्लाह ताला इसको दाखिल जन्नत फरमाएगा। दूसरा वर्रामी, जिसने तीर परचेज किया, ख़रीदा, अब दुश्मन खुदा सामने है, उसने तीर का निशाना साधा और जो चलाया तो उसको जहन्नम रसीद कर दिया। तो तीर चलाने वाला हो गया दूसरा, इसको भी अल्लाह ताला दाखिल जन्नत फरमाएगा। और तीसरा वल मुमिद्द बिही, तीर को संभाल कर खड़े रहने वाला। आप तीर चला रहे हैं, मैं हेल्पर के तौर पर, असिस्टेंट के तौर पर आपके पीछे खड़ा हूँ, तरकश संभाल कर, तीर संभाल कर, तो जितने तीर संभाल कर मैं खड़ा हुआ हूँ, तो इस तीसरे इंसान को भी अल्लाह ताला इस तीर संभालने की बदौलत दाखिल जन्नत फरमाएगा। कितनी वसी जन्नत है अल्लाह ताला की, और कितनी वसी और चौड़ी चकली और कुशादा शरीयत है हमारे हुजूर की। फिर आपने फरमाया वर्मू, अगर मुसलमानों ये मामला है कि तुम इतनी बड़ी फजीलत इसकी सुन रहे हो, तो तुमको तीर अंदाजी से, निशाना साधने से, तीर चलाने की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सीखो और ज़रूर सीखो। मैं तो ये बता रहा हूँ आपको कि इस्लाम जिस्मानी वर्जिश के अंदर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने की, खेल कूद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तलकीन करता है। ये कोई मायूब चीज़ नहीं है। तो अगर आप गन के ज़रिए निशाना साधते हैं, आप मिसाइल मैन बनना चाहते हैं APJ अब्दुल कलाम की तरह, तो कोई हुकूमत आपको कोई आप पहले साइंसदान बनिए, फिर किसी की क्या मजाल कि वो आपको अरेस्ट करे करके। लेकिन इस तरह के खामखा तनाव वाली बात करेंगे तो फिर तो आपको हुकूमत अरेस्ट करेगी। जो दूसरा खेल हुजूर के ज़माने में पाया जाता था और जिसको हुजूर ने बड़ी पसंदीदगी की नज़र से देखा, वो है घुड़सवारी। तादीबहु बिफरसिही, वो जो 3 चीज़ें हुजूर ने फरमाई थी, तीसरी चीज़ जो हमने उसमें से दूसरी चीज़ अवॉइड करते हुए चली थी, वो ये है तादीबहु बिफरसिही। आपने घोड़ा परचेज़ किया और घुड़सवारी का आप एहतमाम कर रहे हैं। आप देखो ना, कसम से आज भी आप देखो, वीडियोस के अंदर भी हम देखते हैं, या महल्ले के करीब से कोई घोड़ा गुजरता है, वो घोड़े के ऊपर सवार होने वाला जो घोड़ सवार होता है वो कितना बावकार दिखता है, लगता है नहीं। एक बाइक सवार है, बाइक कितनी भी ज़्यादा महंगी हो, आज 2026 आज की तारीख में महंगी से महंगी बाइक लॉन्च हुई है, वो बाइक एक तरफ खड़ी हुई है और एक तरफ घोड़ा खड़ा हुआ है बावकार, और उस पर एक घोड़ सवार है। आप दोनों का मुआजना करके देखिए, दोनों को कंपेयर करके देखिए कि दोनों में से ज़्यादा बावकार कौन लगता है आपको? वो घोड़सवार। और हम मुसलमानों के लिए तो ज़्यादा वही है, इसलिए कि हमारे हुजूर ने घोड़े की सवारी फरमाई है। खालिद इब्न वलीद क्या मैदान के शहसवार लगते होगे जब वो घोड़े पर सवार होते होंगे, क्या फारूक आज़म की शान होती होगी जब वो घोड़े पर सवार होकर पूरी मुस्लिम उम्मत को लीड करते होंगे। तो एक अलग ही वक़ार होता है घोड़े पर सवार होने वाले का। तादीबहु बिफरसिही, तो अगर कोई मुसलमान जिस्मानी वर्जिश का अहतमाम करते हुए घोड़सवारी का अहतमाम करता है, बल्कि आप वीडियोस देखेंगे उधर खैबर पख्तूनख्वा की सरहद वाले इलाके की, अफ़गानिस्तान वाले इलाके की, तो वहाँ की तो ख़वातीन भी घोड़सवारी सीखती है। बाकायदा वो हिजाब में होती है, पर्दे का एहतमाम करते हुए, और वो घोड़सवारी का एहतमाम करती है। तो घोड़सवारी की, घोड़ा दौड़ाने की ट्रेनिंग लेना, उसकी प्रैक्टिस करना, ये भी दीन इस्लाम का हिस्सा है। इस्लाम में इन सारे स्पोर्ट्स की, इन सारे खेल की, इन सारे गेम्स की भी इजाज़त है। आपने कभी इस जाविये से तो इस दीन इस्लाम को देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, परखा ही नहीं, और बयान करने वाले बयान करते भी नहीं है। तो ये ऐसा खेल है कि जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती है, आपके आसाब मजबूत होते हैं, जिस्मानी वर्जिश हासिल होती है। और अगर खुदा न खास्ता मैदान जिहाद कायम हो गया, तो घोड़सवारी अगर आपने आज सीख ली, आपने उसकी ट्रेनिंग ले ली, तो आपको कल को यह मैदान जिहाद के अंदर भी बड़ी काम आने वाली चीज़ है। लेकिन चूँकि आज घोड़ों का रिवाज बिल्कुल कमियाब बल्कि नायाब है, इक्का दुक्का लोग आपको घोड़सवारी करते नज़र आएंगे। इसलिए अगर कोई मुसलमान उस हदीस को मौजूदा दौर पर अप्लाई करते हुए घोड़सवारी के अलावा कोई दूसरी सवारी को सीखने की प्रैक्टिस करता है, ट्रेनिंग लेता है, जैसे हेलीकॉप्टर अगर कोई
उड़ाना सीखता है, बख्तरबंद गाड़ियाँ है जो आर्मी फौजों के काम आती है, इसी तरह आप दोज, बहरी जहाज़, समंदरी जहाज़, इसी तरह जो लड़ाकू तैयारे होते हैं, फाइटर प्लेन, उसको चलाना सीखता है, तो वो भी इस घुड़सवारी को सीखने और उसकी ट्रेनिंग लेने के अंदर शामिल है। समझ में आ रहा है? इसी तरह तीसरा खेल और तीसरा स्पोर्ट जो हुजूर के दौर में पाया जाता था और हुजूर ने उसके सीखने ट्रेनिंग लेने की तलकीन फरमाई है, वो है तैराकी, तैरना। आजकल तो बरसात का मौसम है, तुम यहाँ पर भी छलांग लगाते हो और कूदते हो, इतनी सी डाब है बेचारी, उसके अंदर पानी जमता है, उसके अंदर भी इधर उधर पैर मारते हो मछलियों की तरह। चलो ठीक है, वो ना सही ये सही, तो किसी ना किसी दर्जे के अंदर स्विमिंग सीखना, तैराकी का एहतमाम करना, जिसको अरबी ज़बान में कहा जाता है अस्सबाहतु, इंग्लिश में उसको कहा जाता है स्विमिंग, और उर्दू में उसको कहा जाता है तैरना सीखना, या मुहज़्ज़ब उर्दू में कहा जाता है तैराकी। तो हुजूर ने भी खुद तैराकी का एहतमाम फरमाया। आज मैंने जो टॉपिक और मजमून खंगाला वो रिवायत मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन मेरी बड़ी करीबी हस्ती आलम इस्लाम की अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत हज़रत अक़दस मौलाना तारिक जमील साहब, कई मरतबा हज़रत की ज़बान से मैंने सुना कि हज़रत अबू बकर के साथ हुजूर जोड़ी लगाया करते थे समंदर के अंदर उतर कर, और सहाबा किराम अपना जोड़ीदार तलाश करते थे। हज़रत उमर इसके साथ जुड़ गए, वो उसके साथ जुड़ गए, इन दोनों की जोड़ी हो गई, उन दो हज़रात की जोड़ी। और हुजूर की जोड़ी किसके साथ लगती थी तैरने के अंदर, स्विमिंग के अंदर? हज़रत सिद्दीक़ अकबर के साथ। चलो तुम मेरी जोड़ीदार हो। और दोनों हज़रात इस तरह स्विमिंग किया करते थे। स्विमिंग करने वाला खुद जानता है कि किस कदर उसको जिस्मानी वर्जिश हासिल होती है, किस कदर उसकी बॉडी फिटनेस कायम दायम रहती है, सलामत रहती है, उसके आसाब मजबूत होते हैं, और उसको बशाशत, फुर्ती की कैफियत, बदन के अंदर चुस्ती वाली कैफियत हासिल होती है। मैंने तो आज तक नहीं किया, तो बंदर क्या जाने अदरक का सवाद, हमको तो नहीं मालूम, लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो पत्थर की लकीर। सहाबा किराम ने इसका एहतमाम किया, हुजूर ने इसका एहतमाम फरमाया, और आपने उम्मत को भी इस बात की तलकीन फरमाई है। तो ये तीसरा खेल था, तीसरा स्पोर्ट था जो हुजूर के दौर में मौजूद था, और हुजूर ने मुसलमानों को भी इसकी तलकीन फरमाई है। चौथा जो खेल था हुजूर के ज़माने में, वो था दौड़ लगाना, रेसिंग कंपटीशन। स्कूलों के अंदर भी स्पोर्ट्स होते हैं, तो बच्चे उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। अब जो इंसान दौड़ लगा रहा है, यहाँ से आधा किलोमीटर वो दौड़ रहा है, आप बताइए कि उसके बदन पर सुस्ती नाम की कोई चीज़ बाकी रहेगी? वो कितना भी आलसी इंसान है, लेकिन अगर आप उसको कहो कि तू 5 मिनट कंटिन्यू दौड़ता रहे, नॉन स्टॉप, बगैर रुके, आप बताइए अगर वो कितना भी आलसी और गफलत ज़दा इंसान है, तो सुस्ती और आलसी पने का ज़र्रा भी उसके बदन पर बाकी रहेगा? कैसा वो ताज़ा दम हो जाएगा, कितना वो चुस्ती और फुर्ती से भरपूर नौजवान हो जाएगा, है ना? तो ये मुसलमान है कि जो दौड़ का मुकाबला कर रहा है, जो रेसिंग कंपटीशन के अंदर हिस्सा ले रहा है, तो इसकी फिटनेस सलामत है, ये मजबूत नौजवान है। और एक तरफ दूसरा मुसलमान है जो बिल्कुल मरियल टट्टू है, हड्डियों का पिंजर है, आलसी है, पड़ा हुआ है, नमक में पड़े हुए मुर्दे की तरह। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि ये जो भरपूर जवान राना है, कड़ियल जवान है, तंदुरुस्त और सही सालिम नौजवान है, इस मरियल मुसलमान के बिलमुकाबिल अल्लाह ताला की नज़र में ज़्यादा पसंदीदा है। अल-मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। तो दौड़ का मुकाबला करना, रेसिंग का मुकाबला करना कि मुझे वर्जिश हासिल हो, मेरी बॉडी सलामत रहे, जिस्मानी फ़िटनेस को बरकरार रखने के लिए, अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, आसाब को मजबूत बनाने के लिए, तो ये कोई मायूब बात नहीं है और नापसंदीदा चीज़ नहीं है। एक मौके पर सफ़र जंग से आप वापस हो रहे थे, या पॉसिबल है कि मुझसे बतलाने में मिस्टेक हो सकती है, या आप किसी सफ़र से वापस हो रहे थे, आम नॉर्मल सफ़र से, सहाबा किराम भी आपके साथ थे, और अम्मी जान हज़रत आयशा उस सफ़र में आपके साथ थी। तो जब कूच करने का समय आया, तो आपने सहाबा किराम को ऑर्डर इशू फरमाया, हुक्मनामा जारी फरमाया कि भाई तुम थोड़ा आगे चलते हो, हम पीछे से आ रहे। तो सहाबा किराम का काफ़िला रवाना हो गया। जब वो नज़रों से ओझल हो गए, तो आपने अम्मी जान हज़रत आयशा से फरमाया, आओ थोड़ा दौड़ का मुकाबला करते हैं, दौड़ोगी मेरे साथ, रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लोगी? अम्मी जान हज़रत आयशा ने कहा जी या रसूल अल्लाह, लब्बैक, मैं तो हाजिर हूँ। तो दोनों हज़रात का, एक तरफ इमामुल अंबिया है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए, आप में से कोई ये जिगरा पैदा कर सकता है, या हम में से, कि अपनी बेगम के साथ में दौड़ का मुकाबला करे, ओपन स्पेस के अंदर, खुले मैदान के अंदर, नर्सरी के अंदर? आज तक किसी ने किया है कि अपनी बेगम साहिबा को प्रॉपर हिजाब के अंदर लाए और कहे कि बेगम साहिबा थोड़ा हम रेसिंग कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेते हैं, चलो यहाँ से वहाँ तक के वो दीवार तक भागते हैं, मैं जीतती हूँ, मैं जीतता हूँ या तुम जीतती हो, देखते हैं?
ہے کسی کا جگرا؟ یہ جگرا تھا ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس بات پر قدغن لگانے کے لیے، اس بات پر ضرب لگانے کے لیے کہ اسلام اپنے مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو چھوٹی سوچ کا مالک نہیں بنا کے رکھتا، کنویں کا میڈک بنا کے نہیں رکھتا۔ حضور نے خود امی جان حضرت عائشہ کے ساتھ میں کمپٹیشن فرمایا، دوڑ کا مقابلہ کیا۔ اب حضرت عائشہ یہ روایت کے راوی ہے، حضرت عائشہ اور ہمارے حضور کے علاوہ کوئی تیسرا فرد بشر وہاں موجود نہیں تھا، تو یہ روایت کھل کر کیسے سامنے آئی قاری صاحب؟ تو امی جان حضرت عائشہ نے خود بیان فرمائی نا، تو اس طرح یہ روایت کھل کر سامنے آئی۔ تو صحابہ کرام روانہ ہو چکے تھے، میں نے حضور کے ساتھ دوڑنے لگی، دوڑتے 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 تو معاملہ یہ تھا کہ میں تھوڑی اس وقت پھرتیلی تھی، دبلی پتلی تھی، تو میں دوڑ کے اندر حضور سے آگے نکل گئی۔ یا رسول اللہ میں جیت گئی، تو میں سیلیبریٹ کرنے لگی کہ یا رسول اللہ آج میری جیت ہو گئی۔ چند دن، چند مہینے یا چند سالوں کے فاصلے کے بعد میں پھر ایک موقع آیا، آپ کسی سفر سے واپسی ہو رہی تھی آپ کی، یا میدان جنگ سے، سفر جنگ سے آپ واپس لوٹ رہے تھے، پھر آپ نے صحابہ کرام کو کوچ کرنے کا حکم فرمایا کہ تم نکل جاؤ، ہم پیچھے سے آ رہے ہیں۔ پھر امی جان حضرت عائشہ سے دریافت فرمایا مقابلہ کرو گی میرے ساتھ، دوڑ کا کمپٹیشن کرو گی، ریسنگ کا مقابلہ کرو گی؟ جی یا رسول اللہ تیار ہوں۔ اب امی جان حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ اب کیا ہوا کہ میں تھوڑی فربا بدن ہو چکی تھی، میرے بدن پر گوشت چڑھ چکا تھا، اب میں نے رسول اللہ کے ساتھ مقابلہ کیا تو میں پیچھے رہ گئی اور حضور اس دوڑ کے مقابلے میں اس سے آگے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا ہذہ بتلک، عائشہ ہو گیا بدلہ پورا، پہلے تم جیتی تھی اب میں جیت گیا۔ ہذہ بتلک، ہے کسی کا جگرا؟ تو مسلمانوں یہ 4-5 جو اسپورٹس اور گیمز اور کھیل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، یہ حضور کے دور میں پراپر موجود تھے۔ صحابہ کرام نے ان سارے گیمز کو ایڈاپٹ کیا، اپنی زندگی کا حصہ بنایا، کس مقصد کی خاطر؟ کہ ہم ان ساری ایکٹیویٹی کو پرفارم کر کے اپنی فٹنس کو برقرار رکھیں گے، ہماری جسمانی ورزش صحیح سلامت رہے گی، ہمارے دماغ کی تازگی جو کہ تو برقرار رہے گی۔ ورنہ کیا ہو جائے گا اگر صرف انسان اپنے ہی کام کو فوکس کرتے رہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا کہ نہیں، اس طرح کام نہیں چلتا، کل کے مرتے ہوئے تم آج ہی مر جاؤ گے، تمہاری دماغی صلاحیت کیا ہو جائے گی؟ ماند پڑ جائے گی۔ روح القلوب ساعتن فساعتن، تو تھوڑے گیپ سے، وقفے سے اپنے دل و دماغ کو، اپنے موڈ کو فریش کرتے رہا کرو، تازگی بخشتے رہا کرو، تاکہ ایک تازہ جذبے کے ساتھ تم آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد نئے سرے سے اپنے کام کی شروعات کر سکو۔ یہ تو تھے حضور کی نظر میں پسندیدہ اسپورٹس، پسندیدہ کھیل، جس کو دین اسلام نے اپنانے کی تلقین فرمائی ہے، اور حضور نے بذات خود ان ساری چیزوں کو اپنایا ہے۔ اب حضور کی نظر میں کچھ ناپسندیدہ اسپورٹس بھی ہوگے، کچھ معیوب اور ناپسندیدہ کھیل بھی ہوگے کہ جس کی دین اسلام میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے ایسے؟ جی بالکل ہے۔ سب سے پہلا، سب سے گھناؤنا کھیل وہ ہے چوسر کا کھیل، جس کو عربی اور فارسی میں نرد شیر کہا جاتا ہے۔ یہ گیم ہوتا ہے اپنے کیرم بورڈ کا جس طرح تختہ ہوتا ہے اسی ٹائپ کا وہ کھیل ہوتا ہے۔ تختہ ہوتا ہے، شیر کی اس پر تصویر بنی ہوتی ہے، اس کی کچھ گوٹیاں ہوتی ہیں، اس پر بھی شیر راجہ بنا ہوتا ہے، اور وہ کھیلنے والے کھیلتے ہوگے۔ اب کچھ لوگ اس کو ہمارے کیرم بورڈ پر اپلائی کرتے ہیں، میں نے کئی علماء کے فتوے کھنگالا، لیکن وہ جو حدیث حضور نے بیان فرمائی ہے اس کھیل کے گھناؤنے پن کو بیان کرنے کے لیے، تو وہ نہ لوڈو پر لاگو ہوتی ہے نہ کیرم بورڈ پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ دونوں کھیل جائز ہے، ابھی آگے آپ سنیں گے۔ تو یہ نرد شیر نام کا ایک کھیل ہے، اور اس کو اردو میں چوسر کا کھیل کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا من لعب بالنرد شیر فکأنما غمس یدہ فی لحم خنزیر ودمہ، جو کوئی مسلمان نرد شیر یعنی چوسر کا کھیل کھیلے گا، اس کھیل کے اندر حصہ لے گا، تو ایسا سمجھو کہ اس مسلمان نے اپنا ہاتھ خنزیر اور سور کے گوشت اور خون کے اندر بھرایا۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کے بازو میں پڑوس کے اندر ندی ہے، ہول سیل کے حساب سے ہمارے یہاں پر خنزیر پھر رہے ہیں، کوئی بھاوی نہیں، ہول سیل کے حساب سے، ابھی 2 سالوں سے نظر نہیں آ رہے تھے، اب وہ دوبارہ کیا ہو گئے، لانچ ہو گئے خنزیر۔ پہلے تو ہمارے محلے میں گزرنا 2 بار تھا۔ میرے والد صاحب جمعے کی تیاری کر کے نکلے اپنے ہی ہمارے گھر سے، بدوارے میں جو اپنے مسجد کا فیملی روم ہے، تو جمعے کے لیے آ رہے تھے، تیاری کر کے عطر وغیرہ لگا کے، وہ خنزیر نکلا نالی سے، اور جو اس نے چھینٹے اڑایا پورا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ تو دوبارہ گئے، غسل کیے، کپڑے بدل کے آئے۔ تو خنزیر کو آپ دور سے دیکھتے ہیں تو کیسا کریہ المنظر ہوتا ہے، کتنا بھدی شکل کا مالک ہوتا ہے خنزیر۔ اب آپ امیجن کیجئے کہ ایک مسلمان ہے جو خنزیر کو ذبح کرتا ہے، اس کے گوشت کو بھی اپنے ہاتھوں سے چیک کرتا ہے، اور اس کے خون کے اندر بھی اپنا ہاتھ بھراتا ہے، تو کتنی گندی سوچ کا مسلمان یہ مالک ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن حضور فرماتے ہیں ایسا ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ اگر کوئی مسلمان نرد شیر نام کا گیم کھیلتا ہے
चौसर नाम का गेम खेलता है तो हुजूर फरमाते हैं कि वो गेम नहीं खेल रहा, बल्कि ऐसा समझो कि वो मुसलमान खिंजीर और सूअर के गोश्त और उसके खून के अंदर अपना हाथ रंग रहा है और अपने हाथ को उसमें भरा रहा है। तो ये खेल सरासर नाजायज़ है, हराम है। चौसर का खेल इसको कहा जाता है। दूसरा खेल शतरंज का खेल है। शतरंज जो बिल्कुल मशहूर है, बिल्कुल फेमस खेल है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे भी हुजूर ने सख्ती के साथ में मना फरमाया कि इसमें बिसात होती है, मोहरे होते हैं, प्यादे होते हैं, बादशाह होता है, वज़ीर होता है, वो जो कहते हैं कि बिसात लपेट दी जाएगी। तो ये शतरंज का खेल भी किसी मुसलमान को खेलने की परमिशन नहीं है। हुजूर की शरीयत की नज़र में ये खेल बड़ा घिनौना है, इसकी आपको खेलने की इजाज़त नहीं है। ये दूसरा खेल जो हुजूर की नज़र में सख्त नापसंदीदा था। तीसरा है कबूतरबाजी। कबूतरबाजी, कितने लोग कबूतर पालते हैं, बड़े बड़े डरबे होते हैं लोगों के। तो चाहे आप पाले या मेरा छोटा भाई पाले या मेरे वालिद साहब कबूतर पाले, शरीयत का जो हुक्म है सीधा साफ सुथरा हुक्म है, पालने को मना नहीं है। जो कबूतर के शौकीन हजरात हैं वो कबूतर पाल सकते हैं, अगर आप उनके खान पान का ध्यान रखते हैं, अगर आप मौसमी असरात से उनकी हिफाजत का एहतमाम करते हैं, आप बिल्कुल कबूतर पाल सकते हैं शौक की खातिर, ठीक है। बाकी ये कि हमेशा कबूतर के पीछे कबूतरी बने रहना, तो जिस तरह बीवी के बगैर इंसान नहीं रहता, तो ये कबूतरबाज कबूतरों के बगैर नहीं रहते। ये खाना छोड़ देंगे कबूतरों की खातिर, लेकिन कबूतर इनके नहीं छोड़ते। आप देखो ना कबूतर के कितने दीवाने हैं, है नहीं अपने गांव के अंदर कबूतर के दीवाने। तो हुजूर ने ऐसे एक दीवाने को देखा कि वह कबूतरी का पीछा कर रहा है और बड़ा उसके पीछे दीवाना बनकर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हुजूर ने फरमाया शैतानुन यत्तबिउ शैतानतन, ये देखो ये खुद भी शैतान है और उस शैतानी का पीछा कर रहा है। तो हुजूर ने कबूतरी को शैतान नहीं फरमाया कि ये मुसलमान जो दिन भर न जिसको अपने ज़ात का लिहाज है, ना खुद का ध्यान है, ना खुदा का ध्यान है, न नमाज का ठिकाना है, ना खाने पीने का ठिकाना है, तो क्या ज़िंदगी इस कबूतरबाज की ज़िंदगी। तो हुजूर ने कबूतरबाजी से सख्ती के साथ में मना फरमाया। कितना घिनौना जुमला है, शैतानुन यत्तबिउ शैतानतन, ये खुद शैतान है और शैतानी का पीछा कर रहा है। तो कबूतरबाजी इतना अच्छा अमल नहीं है, इतना अच्छा गेम नहीं है ये, लेकिन जो शौकीन हजरात है अगर वो पालना चाहे तो उसके खान पान का लिहाज करते हुए, इसी तरह मौसमी असरात से अगर आप उनकी हिफाजत करते हैं। आपने कबूतर पाल लिए, अब उसका बेचारे का पिंजरा है लोहे का, ऊपर से इतनी चिलचिलाती धूप है कि जो हर चीज़ को पिघलाकर बराबर कर रही है। अब वो कबूतर बेचारा इतना सा होता है, पाव आधा पाव उसके अंदर गोश होता है। अब तपती और चिलचिलाती हुई धूप और ऊपर से लोहे का पिंजरा, वो गर्मी बर्दाश्त करेगा? वो तो दम तोड़ देगा। मैदान महशर में इस कबूतरबाज से पूछनी होगी कि अगर तू इसको छोड़ दिया होता तो ये किसी जंगल का, किसी पेड़ का साया हासिल कर लेता, अपनी ज़िंदगी बचा लेता। ये तूने मौसमी असरात से इसकी हिफाजत नहीं किया बे, इसके खान पान का लिहाज नहीं किया बे, तो अल्लाह ताला इस कबूतर की वजह से इसको दाखिल जहन्नम कर देगा। तो ये क्या जवाब देगा? ठीक है ना। अब हमारे मौजूदा दौर के जो स्पोर्ट्स है, मौजूदा दौर के हिसाब से जो खेले जाने वाले खेल और गेम्स है, चाहे ऑफलाइन गेम हो जो प्ले ग्राउंड में खेले जाते हैं, या ऑनलाइन गेम हो, मोबाइल की स्क्रीन पर खेले जाने वाले गेम हो, तो अब इनमें से कौन सा खेल जायज़ है और कौन सा खेल नाजायज़ है? तो मैं अभी आपके सामने 4-5 उसूल बयान करूंगा। उन 4-5 उसूलों को अप्लाई करते हुए आप खुद अंदाज़ा लगा लेना, जांच पड़ताल कर लेना, ये जो गेम हम खेल रहे हैं, चाहे मोबाइल की स्क्रीन पर खेल रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन प्ले ग्राउंड पर खेल रहे हो, अब चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, लूडो हो, कैरम बोर्ड हो, या कोई और गेम हो जो प्ले ग्राउंड पर स्पेस के अंदर खेले जाते हैं, ठीक है, या ऑनलाइन मोबाइल की स्क्रीन पर खेले जाने वाले गेम हो, वो सैकड़ों गेम है। इतने हैं कि मोबाइल का वो जो प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर पर सर्च करते करते इंसान थक जाएगा, उसकी दिन रात की एम भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो गेम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। कितने गेम हैं, बच्चों से पूछो तो हर एक बच्चा इनमें से खड़े रह के 100 गेमों के आपको नाम बता देगा। जो गेम आप नहीं खेल सकते, जो बाप नहीं खेल सकता, माँ नहीं खेल सकती, बच्चा उसका माहिर है क्या नहीं। मेरी शुरू से गुफ्तगू इस पर चल रही है कि इस्लाम खेल कूद में हिस्सा लेने से मना नहीं करता। सहाबा किराम ने उन खेलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए, जिस्मानी वर्जिश को सही सालिम रखने के लिए, दिमागी क़ुव्वत को और दिमागी तरावट को बरकरार रखने के लिए। अगर आप पहले आते तो आपके सामने ये सारी बात आ चुकी होती, ठीक है ना। लेकिन जो मौजूदा दौर के हिसाब से खेले जाने वाले गेम है, तो सबसे पहले जायज़ या नाजायज़ होने का उसूल जो है वो ये है कि वो खेल बज़ाते खुद जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ नहीं होना चाहिए। वो खेल बज़ाते खुद क्या होना चाहिए? जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ नहीं होना चाहिए। इसको एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे कारी साहब? मतलब ये है कि वो जो आप खेल के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन गेम हो या ऑनलाइन गेम हो, तो उस खेल के अंदर कोई म्यूज़िक ना हो, मौसीकी ना हो। मौसीकी शरीयत के अंदर अलाउ नहीं है।
ناجائز ہے. اگر آپ موسیقی بجاتے ہیں تو یہ آپ کا ذاتی میٹر ہے بھائی, شریعت کے اندر یہ چیز الاؤ نہیں کرتی. تو جس اسپورٹ کے اندر آپ حصہ لے رہے ہیں, جو گیم آف لائن یا آن لائن آپ کھیل رہے ہیں, اس کے اندر میوزک نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, اس کے اندر کسی اجنبی غیر محرم خاتون کی تصویر یا خود غیر محرم کا وجود نہیں ہونا چاہیے. وہ کھیل بذات خود جائز ہو یا ناجائز ہو, اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا اصول. دوسرا کہ اس کھیل کا کوئی نہ کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ آپ کو حاصل ہونا چاہیے. آپ نے کھیل کے اندر حصہ تو لے لیا, یا آپ موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں, آپ اس دوسرے اصول کی روشنی کے اندر اپنے آپ پر یہ اصول کو اپلائی کریں گے کہ یہ اسپورٹ کے اندر جو میں حصہ لے رہا ہوں, یہ کھیل میں کھیل رہا ہوں, تو اس سے مجھے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا یا دینی فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں. اگر دینی یا دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, پھر تو کھیل کا مقصد آپ کو حاصل ہو رہا ہے. اور اگر دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا, آپ تو بالکل بیکار مرد ہیں یار. نہ آپ کو دینی فائدہ اس کے اندر حاصل ہو رہا ہے, نہ کوئی دنیاوی منفعت آپ کو حاصل ہو رہی ہے. آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں, آپ کو ایک اننگ کے اندر 3 اوور کھیلنے کا موقع ملا, لگایا آپ نے شاہدی افریدی کا باپ بن کر چھکے پر چھکے, یوسف یوحنا کا دادا بن کر چھکے پر چھکے لگائے. تو جو چھکے آپ لگا رہے ہیں, آپ کی پوری باڈی استعمال ہو رہی ہے نا. یہ جو چھکا لگا رہے ہیں تو سر سے لے کر پیر تک ایک ایک انگ آپ کا کیا ہو رہا ہے, حرکت میں آ رہا ہے نا, وہ موو کر رہا ہے. یہ ہے جسمانی ورزش, اس کی آپ کو اجازت ہے. اگر کوئی ایسا کھیل ہے کہ لگ گئے آپ فیلڈنگ پر اور 10 اوور تک کی ایک بال بھی آپ کی طرف نہیں آیا, مریل نمک میں کا پڑا ہوا مردہ, تو پوری جتنی انرجی تھی سب لو ہو گئی بیچارے کی. اگر ایسا معاملہ ہے جس طرح وہ ہمارے یہاں پر کھیلے جاتی تھی 5 دن کی ٹیسٹ میچ جو ہوتا تھا, اس کے اندر تو نیرا وہ بورنگ والا میچ ہوتا تھا کہ کوئی بال ہی نہیں آ رہا ہے اور بیچارے 2 ہی کھلاڑی کیا ہے 5 دن کے اندر پوری اننگز کھیل رہے ہیں. تو کھیل ایسا کہ جس سے مجھے کوئی جسمانی فائدہ حاصل ہو رہا ہے, دینی فائدہ یا دنیاوی فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں, یا دماغی قوت آپ کو حاصل ہو رہی ہے, یعنی آپ کا دماغ کھب رہا ہے یا نہیں. کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں, ہے کیا نہیں, کہ اس کے اندر آپ کی دماغی ورزش ہوتی ہے. اسی طرح تیسرا اصول کسی کھیل کے جائز یا ناجائز ہونے کو بتلانے اور درشانے کے لیے کہ اس کھیل کے اندر کوئی غیر شرعی کاموں کا آپ کو ارتکاب نہ کرنا پڑے. غیر شرعی کاموں کا کیا مطلب ہے کہ جو اسپورٹس آپ نے اختیار کیے ہوئے ہیں, جو گیم آپ کھیل رہے ہیں, جس گیم کے اندر آپ نے حصہ لیا ہے, جس کھیل کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے, اس کے اندر آپ کو خلاف شریعت کاموں کا ارتکاب نہ کرنا پڑے. کیا مطلب, آپ نے کھیل کے اندر حصہ تو لے لیا لیکن آپ کا سطر نظر آ رہا ہے. اب سطر کا ڈھانپنا, خود بھی سطر پر نظر پڑنے سے اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کی نظر اپنے سطر پر نہ پڑنے پائے, اس چیز کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے. ورنہ جو بے شرم ہے, بے حیا ہے, جنہوں نے غیرت کا سودا کر دیا, ہم ان کی بات ہی نہیں کر رہے. باقی جو باغیرت ہے, غیور ہے, اور وہ کہتا نہیں بھائی میں تو کھیل رہا ہوں, میں تو اکھاڑے کے اندر جا کر کشتی کھیل رہا ہوں, اور آپ نے لنگوٹ باندھ لی, اور لنگوٹ جو باندھی تو نکر سے بھی چھوٹی لنگوٹ, تو پوری اگاڑی پچھاڑی نظر آ رہی ہے. تو یہ کون سا کھیل ہے بھائی آپ کا؟ تو آپ خود بھی اپنی سطر دکھلا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی نیوتا دے رہے ہیں کہ تم میری سطر دیکھو, ہے نا. تو خلاف شریعت کاموں کا ان کھیلوں کے اندر ارتکاب نہ کرنا پڑے. اگر یہ ہے تو آپ کو اس کے اندر, کھیل کے اندر, گیم کے اندر حصہ لینے کی اجازت ہے. چوتھا اصول یہ ہے کہ کھیل کے اندر اتنا زیادہ انہماک نہ ہو کہ آپ بالکل پوری زندگی کا پرپز اور اپنی لائف کا گول ہی اس کھیل کو بنا کر رکھ لے. صبح سے شام تک آپ دیکھو کچھ لوگ کھیلوں کے اتنے عاشق, اتنے دل دادا اور اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں, دن رات صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک, اور شام سونے کے بعد سے لے کر تو خواب کے اندر بھی ان کو کھلاڑی گیم کھیلتے ہی نظر آتے ہیں. تو یہ ہے, انہوں نے اپنے ذہن و دماغ پر, اپنی پوری شخصیت پر کھیل کو اور گیمز کو سوار کر لیا ہوا ہے. تو اتنے منہمک نہ ہو جائے گیم اور کھیل کے اندر کہ آپ کے فرائض چھوٹنے لگے. نماز کا ٹائم آ رہا ہے اور پتہ چلا کہ جو گئے تھے جمعے کے بعد سے گیند بلہ اٹھا کر, عصر بھی گول ہو گئی تو مغرب بھی گول ہو گئی, تو وہاں پر بڑا فوکس لگایا, عشاء کے بعد میں آ رہے 12 بجے. یہ کون سا کھیل ہے بھیا؟ آدھا گھنٹہ کھیل لو, 1 گھنٹہ کھیل لو, عصر کی اذان ہوئی چپ چاپ وضو کر کے نماز پڑھ لو, ورنہ پھر یہ کھیل تمہارے گلے کا پھندا بن جائے گا اور میدان محشر کے اندر ایک ایک نماز کا حساب یہ گیند بلہ تم کو دینے لگا دے گا. یہ تھا چوتھا اصول. اور پانچواں سب سے اہم اصول, کچھ کھیل بالکل جائز نظر آتے ہیں لیکن ہم ہار جیت کی شرط لگا کر, جوئے سٹے کی شرط لگا کر اس کو کیا کر لیتے ہیں, اپنے اوپر حرام قرار دے لیتے ہیں. انصار بھائی کے پان پٹی کے سامنے جو کچھ ہوتا ہے وہ تم کو زیادہ معلوم ہے. وہاں پر سٹے کے ساتھ میں, جوئے کے ساتھ میں, تاش کا اہتمام کرتے ہوئے پیسے ہارتے جا رہے ہیں. وہ ایک بچے کا پچھلے سال 1.5 سال پہلے دیکھا ویڈیو چینل کے اوپر, جو بیچارے نے پیسے پر پیسے لگاتے گیا جوئے بازی اور سٹے کے اندر, ایسا دلدل کے اندر دھنسا, 90 لاکھ روپے کا اس پر قرضہ ہو گیا.
90 लाख का कर्जा, 90,000 नहीं, 9,000 नहीं, 90 लाख। माँ ने धक्के निकाल दी, बाप ने धक्के देकर निकाल दिया, घर वाले चेहरे पर थूकने के लिए तैयार नहीं है। बोले मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूँ। उसने, रिपोर्टर ने कहा नहीं भाई, अगर ये मामला है तो मैं तुझसे एक शब्द भी नहीं पूछना चाहता। उसको गले लगाया, उसको झिप्पिया दिया, लेकिन क्या करेगा, कौन उसका 90 लाख का कर्जा अदा करेगा। तो ये जो ड्रीम 11 के नाम से एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, इसी तरह ये जो तुम पबजी खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, या कोई भी फायर खेलते हो, खेलो, लेकिन अगर उसके अंदर जुए की, सट्टे की, ताश की, पैसों पर पैसे लुटाने की, कि अपना जेब और अकाउंट खाली होता जा रहा है, तो तुम्हारा पैसा हराम का थोड़ी है। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बिल्कुल परमिशन नहीं है। अगर आप कोई ऐसे खेल के अंदर हिस्सा लेते हैं कि उसके अंदर हार जीत की शर्त लगाते हैं, पैसे की शर्त लगाते हैं, तो ये सट्टेबाजी, जुएबाजी है, सीधा सीधा शरीयत की नज़र के अंदर नाजायज़ है, हराम है। अब जो हमारे जान जवान और नौजवान बच्चे मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं, मोबाइल के आदी हो चुके हैं, ये देखो, हाथ जोड़कर ये छोटे नौजवानों से भी और ये जान जवान अफराद से भी पैसे जमा करो, अपनी इतनी मजबूत टीम बनाओ अंजन गांव के कि पूरे अमरावती ज़िले के अंदर तुम्हारी टीम को कोई जोड़ना हो, बिल्कुल मेंबर रसूल से पूरी जिम्मेदारी के साथ में। अगर तुम मोबाइल पर गेम खेलोगे, ये मोबाइल तुम्हारी बॉडी को भी बिल्कुल कमज़ोर करके रख देगा। पड़े हुए बस गेम खेल रहे 10-10 घंटे, और पूरा दिमाग भी तुम्हारा लॉस हो जाएगा। तो ना दीन का फ़ायदा है ना दुनिया का फ़ायदा है। बनाओ ना टीम, जवाने राना बन उतरो, नर्सरी के अंदर ईच बनाओ और अपनी खेलो, छक्के पर छक्के लगाओ। बिल्कुल हम इस चीज़ को प्रमोट करेंगे आज के दौर के अंदर, लेकिन शरीयत का ध्यान रखते हुए, औकात नमाज का ध्यान रखते हुए। गेंद बल्ला खरीदो, आप वॉलीबॉल खेलो, आप टेनिस खेलो, आप हॉकी खेलो, आप कबड्डी खेलो, आप कुश्ती लगाओ, आप मुकाबलेबाजी करो, शरीयत के हुदूद के अंदर रहते हुए। तो हमारी बात कहाँ से चली थी? यहीं से चली थी और यहीं पर आकर रुक रही है कि मोबाइल की लत से अपना पीछा छुड़ाओ। ये जो माएँ कितनी जालिम और बेरहम हो चुकी है कि मोबाइल को एक खिलौने के तौर पर अपने बच्चों के हाथ में थमा रही है। ओ मेरी माँ, ओ मेरी प्यारी बहन, ये बच्चे के हाथ में थमाने वाला खिलौना नहीं है, ये तो खंजर है, ये खंजर है, ये चाकू है। वो खुद अपने इस चाकू से खुदकुशी कर रहा है। ये खुदकुशी नहीं कर रहा, ये पूरा दिमाग उसका लॉस हो रहा है। उसकी आंखों के अंदर देखो तो सही किस कदर से वो अजीब पिलपिला सपन उतर आया हुआ होता है, कितनी उसकी बॉडी लॉस हो चुकी है, उसका दिमागी तवानाई और क़ुव्वत बिल्कुल सल्ब हो रही है, और किस तरह से बच्चे माजूर हो रहे हैं। और अभी 2019 के अंदर लॉकडाउन के अंदर रियासत कर्नाटक का वाक़या, और पाकिस्तान के अंदर तो इस तरह से सैकड़ों वाक़यात कि वो फ्री फायर और पबजी गेम खेलते खेलते तो इस तरह से उसके दीवाने हो गए कि उन्होंने अपने माँ बाप पर उसको अप्लाई कर लिया। तो माँ ने उसको बेचारे को बोली कि भाई थोड़ी देर के लिए सौदा सुलफ ला ले। अब माँ ने थोड़ा सा उसको तल्ख लहजे के अंदर बात कर ली, धुनक कर कि बेटा ला, तू मेरा काम नहीं सुनता। उसने चाकू लेकर माँ का सर ही काट दिया फ्री फायर और पबजी के नतीजे में। तो बड़ी आजिज़ाना इल्तिमास है कि अपने बच्चों को मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल की लत से दूर रखो, और उनको फ़ौरन से पेशतर आप खुद गेंद बल्ला ख़रीद कर दो, ताकि वो अपनी टीम बनाए, अपनी जिस्मानी फ़िटनेस को बरकरार रखे, दिमागी वर्जिश का वो ज़रिया बने। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।